الگ الگ تھے، صحیح تو جس میں سے 86 مہاجرین تھے، باقی 100 سے زائد مدینے والے تھے، اور خزرج جو قبیلہ ہے اس کے تھے۔ صحیح جب آپ نے پوچھا تو میں سے کہا یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو فرعون سے، ہوں جب تم جیت جاؤ تو ہم اچھا ایسے نہیں، صحیح ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آگے بڑھیں، آپ کا رب آگے بڑھے، ہم آپ کے آگے سے قربان ہوں گے، پیچھے سے قربان ہوں گے، دائیں سے قربان ہوں گے، بائیں سے قربان ہوں گے، پہلے ہم سر کٹوائیں گے پھر آپ تک دشمن آئے گا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سرکار نے جب یہ بات کی، آپ کا چہرہ گلزار ہو گیا، آپ خوش ہو گئے، ہوں تو پھر آپ نے دوبارہ سوال کیا ہوں کہ ابھی جنگ کی جائے یا لوٹ جایا جائے؟ اچھا تو اچھا، آپ کا اشارہ تھا مدینے والوں کی طرف، کیونکہ مہاجرین میں سے بولا تھا ایک صحابہ نے، ہوں مدینے والوں کی طرف آپ کا جو ہے نا اشارہ تھا، تو مدینے والوں کی طرف سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہوں آپ نے عرض کیا رسول اللہ، مجھے لگا تھا کہ میرے مہاجر بھائی ہماری طرف سے بول رہے ہیں، لیکن جب آپ نے اگلی بار پوچھا تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ آپ ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مدینے والوں کا کیا خیال ہے۔ تو صحیح آپ نے عرض کیا رسول اللہ، مدینے والے بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، ہم ہوں آپ پر قربان، ہم آپ پر ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے، جو ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں یا رسول اللہ، اگر آپ کہیں گے ان سے توڑ دو تو جس سے توڑنے کا کہیں گے اس سے ہم توڑ لیں گے، جس سے جوڑنے کا کہیں گے آپ اس سے جڑ جائیں گے، یعنی جیسا آپ کہیں گے ہم ویسا ہو جائیں گے، آپ کا ہم قربان۔ تو اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ جملہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ خوش ہو گئے۔ ہوں پھر آپ نے فرمایا کہ سب آپ کے ہتھیار ہیں۔ پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ سنا مدینے والوں کا بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، اور ہوں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کہ جتنے بھی لوگ ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب مدینے سے چلے تھے تو صرف 2 گھوڑے تھے اور کچھ اونٹ تھے ہوں اور 300 اور کچھ ہتھیار تھے، صحیح تو جب آپ بدر کے اندر پہنچ گئے تو سرکار نے فرمایا کہ ظاہر ہتھیار بھی ایک کم ہے اور تیر بھی کم ہے، تو ایک طریقے سے جب تک وہ جنگ شروع نہ کریں تو آپ لوگ جنگ نہیں کرنا۔ صحیح جمعے کا دن تھا، آپ نے جو ہے وہ جب آپ نصیحت فرما رہے تھے تو ہوں حضرت خزیر رضی اللہ عنہ کو ہوں آپ کا تھوڑا سا پیٹ باہر پڑا ہوا تھا، تو سرکار نے اس پر انگلی لگا کر کہا کہ آپ جو ہے تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں صف کے اندر۔ ہوں تو انہوں نے یا رسول اللہ آپ نے تکلیف، تو جب یہ بات کہی تکلیف دی تو سرکار نے فرمایا میں نے کیا تکلیف دی آپ کو؟ تو ہوں کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے مجھے جو انگلی لگائی ہے میرے تکلیف ہوئی ہے، اچھا تو میں بدلہ لینا چاہتا ہوں اس کا۔ اچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، آپ بدلہ لیجئے۔ ہوں تو حضرت خزیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسے نہیں، میرا جو ہے وہ پیٹ پر کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ نے تو ذرا پہنی ہوئی ہے، ہوں آپ ہی اتاریے پھر میں بدلوں گا۔ اچھا تو سرکار نے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال سرکار کی ذات تو پھر آپ کو پتہ ہے کتنی عظیم ذات ہے، آپ نے وہ اپنی ذرا جو تھی وہ اتاری، ہوں تو حضرت خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے چپٹ گئے اور آپ کو چومنے لگے، سبحان اللہ، سبحان کہنے اللہ لگے یا رسول اللہ، میں نے مجھے کوئی بدلہ نہیں لینا تھا، میں بس آپ سے چمٹنا اور آپ کو چومنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آج اگر میں بدر میں لڑوں گا تو شاید میں شہید ہو جاؤں، دوبارہ میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکوں، بس میں آپ سے ایک بار گلے لگنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ تو اوہ، سرکار بڑے خوش ہوئے آپ کے انداز پر۔ تو ہوں اور پھر ایسا ہی ہوا کہ پھر جب آپ گئے بدر کے اندر اور تو پھر آپ شہید ہو گئے تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سارے معاملات ہو گئے، صحابہ کرام کو سمجھا لیا، پھر جب شروعات ہوئی، شروعات ہونے کے بعد جو ہے وہ 3 صحابہ کرام کو جب سرکار نے بھیجا ان لوگوں کے سامنے، ابو جہل، اور ابو جہل تو پیچھے تھا، اتبا، ولید اور ابی، ان لوگوں کے سامنے جب بھیجا، ہوں شیبہ کے سامنے، ہوں تو کہا کہ بھائی ہم مدینے والوں سے نہیں لڑیں گے، جو مدینے سے آئے ہیں ان سے نہیں لڑیں گے، جو ہمارے ہیں اپنے قریش والے ان کو بھیجو ہمارے آگے، صحیح ہے ہم کھیتی والوں سے نہ لڑیں جو کھیتی کرتے ہیں، ہوں تو ہوں آپ کی دور ہے۔ اچھا تو سرکار علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، سبحان اللہ، سبحان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کہ اہل بیت میں سے آپ نے کھڑے کیا نا، ہوں حضرت حمزہ آپ کے بھائی ان ہوں کو کھڑا کیا، اور حضرت عبید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کھڑا کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ جا کر کریں۔ ہوں تو ظاہر ہے حمزہ جن کو کا خطاب ملا ہے، ہوں کیونکہ آپ حضرت حمزہ
میں آتا ہے کہ جب احد میں آپ شہید ہوئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ روئے، بہت زیادہ روئے. تو جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور کہا کہ جبریل جا کر میرے حبیب سے کہہ دو کہ ہم نے عرش پر پایا ہے کہ الحمزۃ اسد اللہ و اسد رسول، کہ حمزہ جو ہیں وہ اللہ کے بھی شعر ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی شعر ہیں. تو سرکار آپ نے جب یہ سنا تو آپ خوش ہو گئے. تو حضرت حمزہ کو اللہ پاک نے یہ مقام دیا. حضرت حمزہ جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے ایک ہی بار میں اپنے سامنے والے دشمن کا جو سر ہے وہ تن سے جدا کر دیا. حضرت علی نے بھی ایسے، سبحان اور جو تھے وہ ظاہر ضعف تھے، تھوڑا ضعیف تھے، آپ عمر زیادہ تھی، اللہ. تو آپ کا جو تھا اس نے جب آپ کی ٹانگ پر وار لگا وہ کٹ گئی. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں نے مل کر صحیح. دشمن کو ختم کیا اور عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اٹھا کر لے آئے. تو جب وہ لے کر آئے تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میں شہید ہوں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بالکل آپ شہید ہیں، میں اس کا گواہ ہوں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو جس کی نہ گواہی دیتے تو پھر بات ہی کیا ہے. اب ہوا پھر اگر ایک طرف سے جو ہے نا وہ جب جنگ کا معاملہ شروع ہوا جی. تو ایک طرف سے ہوا چلی نا، زر اس طرح اچھا. چلتا ہے ہوا کا، جی جی. صحیح؟ ہاں. ہوا چلی صحیح. تو حضرت علی نے کیسی ہوا ہے. صحیح. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے علی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو 500 فرشتوں کے ساتھ اتارا ہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. تھوڑی دیر میں بائیں طرف سے اس طرح کی ہوا چلی کر کے ایک دم سے گولا سا چلا. تو پھر حضرت علی اللہ یہ کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اے علی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میکائیل کو اتارا ہے 500 اور فرشتوں کو بھیج کر. سبحان اللہ. قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے نا استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی صحیح. بألف من الملائکۃ، کہ جب آپ کی طرف سے تبارک و تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کو نازل فرمایا ہے، صحیح. وہاں پر لشکر کفار کا 1000، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں 1000 فرشتوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے مدد کے لیے یہاں پر نازل فرمایا. اور ان فرشتوں نے جب جنگ لڑی تو منظر آپ کے سامنے ہے. صحیح. جہاں جہاں سرکار نے بتایا تھا کہ یہاں پر اتبا گرے گا، اتبا مرے گا، وہاں اتبا کی لاش ملی. صحابہ نے جب دوسرے دن دیکھا تو وہاں پر اتبا پڑا. سرکار نے علی سے اشارہ کر کے بتایا جہل کی اس جگہ پر لاش ملے گی. وہاں پر ابو جہل پڑا تھا، ابئی کا بولا وہاں ابئی پڑا تھا، جہاں پر ولید کا بولا وہاں ولید، یہاں پر شیبہ کا بولا وہاں پہ شیبہ پڑا تھا. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے ہی بتا دیا تھا. صحیح. تو جنگ بدر کی جو ہے یہ فضیلت ہے بدر کے شہداء کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو عزت دی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کو عزت دی. صحیح. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے جیسے کہا کہ جنگ بدر کے 313 جو صحابہ کرام تھے انہوں نے جنگ لڑی اور اس کے بعد وہ شہید بھی ہوئے، لیکن اسلام کی آبیاری کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. اور دوسری جانب جو ابو جہل تھا اس کی ایک بڑی فوج تھی. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جیسا کہ امام حسینوں کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ تو یہاں پر کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی بالکل، دیکھیں اب جنگ بدر میں 313 تھے نا، اب سارے شہید نہیں ہوئے. کچھ صحابہ تھے جو شہید ہوئے، کچھ تھے جو مدینے والے صحابہ تھے اس میں سے شہید ہوئے، کچھ جو ہے وہ دوسرے جو قبیلہ تھا اس میں سے شہید ہوئے. تو اس طرح چند شہید ہوئے، باقی جو ہے وہ زندہ رہے اور جنگ بھی جیتی اور آپ فاتح کہلائے تھے آپ. تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انعام تھا ان صحابہ پر. اب یہ ہمیں اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ وہ انعام تھا کس وجہ سے. وہ انعام اس وجہ سے تھا کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور اللہ رب العزت کے ساتھ مخلص تھے اور ان کی ذات میں ایمان سچا اور پختگی سے بسا ہوا تھا. ایمان کی حرارت کی وجہ سے وہ اس لشکر پر بھاری آ گئے. آج دیکھیں آصف بھائی، یہاں پر مسلمان کروڑوں ہیں. کتنے کروڑوں مسلمان ہیں. وہ تو نصارہ چند ہیں لیکن مسلمان غالب نہیں آ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کہ ہمارے اعمال، ہمارے جو معاملات ہیں وہ یہودیوں سے بھی بہتر ہو گئے ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں تعظیم میں نظارہ تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. اللہ اکبر. مسلمان ہیں دیکھ کر شرمائے یہود. تو تعظیم میں ہے، تمدن میں ہنود ہے، یہ مسلمان ہیں جنہیں یہود. تو علامہ اقبال تو
اس بات کی تشریح